اسلام میں نماز فجر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ قرار فرمایا ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں تاکیدات فرمائی ہیں۔ جب جدید سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو جو بات سامنے آئی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت واضح ہوتی ہے۔ یقین مانیے اگر آپ ہماری آج کی اس ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ہم 100% گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں میں سے ہر ایک نماز کا خاص وقت اور اہم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فجر کی نماز کو اس کے لیے خصوصی اہمیت فرمائے گی کہ اس کا وقت روحانی اور جسمانی اثرات انسان کی زندگی پر بہت زیادہ مثبت ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کی فضیلت قرآن پاک کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر فجر کی نماز اور اس وقت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک اہم آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ترجمہ، بے شک فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ یہ آیات واضح طور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت بہت ہی اہم اور بابرکت ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہ بنتے ہیں۔ فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں تاکید فرمائی ہے۔ یہاں کچھ اہم احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے ایک شخص کو دن بھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے اور اسے ہر طرح کے شر اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے رات بھر قیام کا اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے جو مسلمان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر ملتا ہے اور گویا وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نماز کے دوران ماں یا والدین کا بلاوا آ جائے تو ایک مسلمان کے لیے شریعت کے اندر والدین کی عزت اور خدمت کا خاص مقام ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کا احترام نماز جیسی اہم فریضے کے ساتھ بھی توازن میں رکھا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے وقت پر پڑھنا سب سے اہم عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ والدین کی خدمت بھی بہت اہم ہے۔ والدین کی اہمیت، نماز کے وقت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ بعض فقہا کے مطابق اگر والدین شدید ضرورت میں اور نماز پڑھتے ان کا بلاوا آ جائے تو نماز کو توڑ کر ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جب ماں یا والدین کو فوری مدد درکار ہو تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ فرض نماز کو مؤخر کیا جائے۔ حضرت جریج کا واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ حضرت جریج ایک عبادت گزار شخص تھے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نے انہیں آواز دی جب وہ نماز میں مشغول تھے، لیکن انہوں نے والدہ کی آواز کا جواب نہ دیا اور نماز جاری رکھی۔ 3 بار والدہ نے پکارا لیکن حضرت جریج نے جواب نہیں دیا۔ والدہ ناراض ہو کر بد دعا دی کہ اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ بدکار عورتوں کو چہرہ نہ دیکھ لے۔ اس واقعے سے سیکھنے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ نماز کے دوران بھی اگر والدین پکارے اور ان کی پکار کسی ضرورت کی وجہ سے ہو تو ان کی خدمت کرنا یا ان کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق والدین کی خدمت اور ان کی دعا سے انسان کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔
والدین کے ساتھ انسان کی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور برکات کا سبب بنتی ہے، جبکہ ان کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر نماز کے دوران والدین کو نظر انداز کرتے تو اس کے نتیجہ نہ صرف دنیا میں والدین کی ناراضگی ہو سکتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت حساب ہو سکتا ہے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کو تکلیف پہنچانے سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نماز بہت اہم فریضہ اور وقت پر نماز پڑھنا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ والدین کا بلاوا اگر شدید ضرورت کے تحت ہو تو نماز کو مؤخر یا منقطع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جریج کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کا احترام حلال میں مقدم ہے۔ دنیاوی طور پر والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں انسان کے لیے باعث برکت ہیں اور ان کی نافرمانی سے انسان مشکلات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت کی 2 رکعتیں دنیا جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یہ حدیث فجر کی نماز کی سنت نماز کی فضیلت کو بیان کرتے کہ اس کی ادائیگی دنیا کے تمام مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہمیں فجر کی سنت نماز کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو اندھیروں میں فجر اور عشاء کے وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے مکمل روشنی کی خوشخبری دو جو روز قیامت ان کے آگے ہوگی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز ادا کرنے والے مسلمان قیامت کے دن روشنی میں ہوں گے جب ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ صحابہ کرام اور فجر کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجر کی نماز کی بہت زیادہ پابندی کرتے اور اس وقت کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نمازی فجر کی حفاظت کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد طویل دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کے دنیاوی سائنسدانوں اور محققین نے بھی ثابت کیا ہے کہ صبح کے وقت اٹھنے اور عبادت کرنے کے لیے بے شمار جسمانی فوائد ہیں۔ صبح کے وقت ہوا میں موجود تازگی اور آکسیجن کی مقدار انسانی جسم کے لیے نہایت مفید ہے۔ انسانی دماغ صبح کے وقت زیادہ فعال اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے اور صبح کے اوقات میں کی جانے والی عبادات انسان کی روحانی اور جسمانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے دن بھر جسم میں چستی اور ذہنی سکون قائم رہتا ہے۔ اس کا اثر انسان کی زندگی پر بہت مثبت ہوتا ہے۔ انسان کے دل کی بیماریوں، ذہنی دباؤ اور دیگر جسمانی مسائل سے بچاؤ کے لیے یہ وقت نہایت اہم ہے۔ فجر کی نماز کو قرآن حدیث میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نہ صرف ایک دینی فریضہ بلکہ انسان کے جسم اور روحانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین وقت ہے۔ آج کی جدید سائنس تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ صبح جلدی بیدار ہونا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت کی قضا تازہ ہوا اور سورج نکلنے سے پہلے کے لمحات کو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا انسانی جسم کی حیاتیاتی گھڑی کے لیے بہتر ہے۔ سائنسدانوں کی جدید تحقیق یہ ظاہر کرتے کہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے دل کی بیماریوں، ذہنی تناؤ اور دیگر جسمانی مسائل کے امکانات کم ہوتے۔ اسلامی تعلیمات میں نماز فجر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یقیناً نماز مومن پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اس آیت میں واضح ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے اور خاص طور پر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بارے میں فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ حالانکہ تحقیق نے جب یہ معلوم کیا کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سائنسدان حیرت سے پڑ گئی۔ فجر کے وقت ہوا میں موجود آکسیجن کی مقدار دن کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جو دماغ اور پھیپھڑوں کے لیے بے حد مفید اور فائدہ مند ہے۔ نیند کی سائنس کے مطابق جب انسان فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے تو اس کا جسم دن بھر چست و توانا رہتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں یہ بھی بات ثابت ہوا کہ جو لوگ فجر کے وقت جاتے ہیں ان کا دماغ زیادہ فعال اور تخلیقی ہوتا ہے۔ یہ تمام سائنسی حقائق اللہ تعالیٰ کے احکام کی سچائی کو مزید واضح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص بہت برکتوں کا مستحق ہوتا ہے جو اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ نماز فجر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اس میں انسان کی روحانی اور جسمانی صحت دونوں کا خیال فرمایا گیا ہے اور ان کی زندگی میں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز کے وقت بیدار ہونے کی ترغیب دیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سائنسدانوں کی جدید تحقیق اور اسلام کی صدیوں پرانی تعلیمات دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فجر کے وقت اٹھنا صحت مند زندگی کا راز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔